بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی حکومت عطا فرماتے ہیں۔ وہ حکومت کیسے کریں گے، ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 20 ارشادات فرمائے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں اللہ حکومت عطا کرتے ہیں ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کو بیان فرمایا ہے۔ چند ذمہ داریاں اس آیت میں بھی موجود ہیں۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم حکومت عطا کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ، ان کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری جو ہے، سر فہرست فرائض میں سے جو پہلا فریضہ ہے، فرمایا اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرنا، نماز کا ماحول بنانا، لوگوں کو عبادات کے لیے تیار کرنا، لوگوں کا، سوسائٹی کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط کرنا۔ فرمایا جنہیں ہم حکومت عطا کرتے ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری نماز کا ماحول بنانا، نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا، تمام تر انتظامات کی نگرانی کرنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا۔ فرمایا جنہیں ہم حکومت عطا کرتے ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سے دوسری جو ذمہ داری ہے وہ ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام بنانا۔ سماجی طور پر یہ دو علامتیں ہیں، نماز علامت ہے اللہ سے تعلق، زکوٰۃ علامت ہے بندوں سے تعلق۔ اور نماز عنوان ہے حقوق اللہ کا، زکوٰۃ عنوان ہے حقوق العباد کا۔ معاشرے میں لوگوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام تر حقوق بڑے احسن انداز میں بیان فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، یمن کا علاقہ حضور علیہ السلام کے ہی زمانے میں اسلامی ریاست بن چکا تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے بطور گورنر معاذ ابن جبل کا انتخاب فرمایا اور رخصت فرماتے ہوئے انہیں چند ہدایات دی۔ ان ہدایات میں سے سر فہرست یہ ہدایات بھی تھی، معاذ نماز کا نظام قائم کرنا، نماز کا ماحول بنانا، معاذ زکوٰۃ کا نظام بنانا، تاکہ کوئی بے سہارا، کوئی یتیم بھوکا نہ سوئے، کوئی ضرورت مند بغیر چھت کے نہ سوئے، تاکہ معیشت کا توازن برقرار رہے، بیلنس قائم ہو جائے۔ معاذ نماز کا نظام قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا خلاصہ بھی بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا معاذ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، اسی سوسائٹی کے امیر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنا، اسی سوسائٹی کے غریب لوگوں پر خرچ کرنا تاکہ ان کی ضرورتیں پورے ہو جائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ کا خلاصہ بیان فرما دیا۔
امیر لوگوں سے لینا، غریبوں پر خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کا خلاصہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی گورنر تھے، جناب صدیق اکبر کے دور میں بھی گورنر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گورنر تھے۔ آپ نے وہاں کے محصولات جمع کی، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، خراج ہے، فدیہ ہے، جس آج کل کے اصطلاح میں ہم ریونیو کہتے ہیں، ان سب کو جب اکٹھا کیا گیا محصولات کو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محصولات کا تیسرا حصہ مرکز کو بیچ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ تیسرا حصہ پہنچا، اب صوبہ وفاق کے لیے بغیر مطالبے کے محصولات کا تیسرا حصہ بیچ دے، خوشی کی بات ہے یا ناراضگی کی بات ہے؟ لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کا اظہار فرمایا، آپ نے ڈانٹا بھی، خط لکھا، معاذ تم ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، تمہیں سمجھایا، تم عالم ہو، تم سمجھدار ہو، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ زکوٰۃ کا خلاصہ آپ کے نہیں، آپ کے علم، آپ علیہ السلام سے فرمایا، آپ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا تھا معاذ امیروں سے لینا، وہاں کے غریبوں پر خرچ کرنا، یہ کیا کر دیا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط لکھا، امیر المؤمنین میرے علم میں ہے، امیروں سے لینا، غریبوں پر خرچ کرنا، مجھے سرکار کا وہ ارشاد یاد ہے، وہ ہدایات مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ امیر المؤمنین یہاں کی تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں، یہ آپ سمجھے کہ محصولات کا یہ فاضل بجٹ ہے، وفاق کو بھیج دیا گیا ہے، یہاں کے تمام لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حکومت وقت اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داریوں میں سے جو پہلی ذمہ داری ہے، نماز کا ماحول بنانا ہے، نماز قائم کرنا ہے، نگرانی کرنی ہے، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا وآتوا الزکاۃ، اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داریوں میں سے جو دوسری ذمہ داری ہے وہ ہے زکوٰۃ کا نظام بنانا، زکوٰۃ کا ماحول بنانا، تاکہ کوئی بے سہارا، یتیم، ضرورت مند بھوکا نہ رہے، کوئی بغیر چھت کے نہ سو جائے، تمام لوگوں کی ضرورتیں پورے ہو جائیں، معیشت کا توازن برقرار ہو جائے۔ فرمایا کہ اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی تلقین کرنا، لوگوں کی نیکی کی طرف رغبت دلانا، نیکی کی دعوت دینا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا تیسری ذمہ داری اسلامی حکمرانوں کی ہے وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکنا، وہ پھر ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، حکومت وقت کے پاس اس کا اختیار ہے۔ فرمایا کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داریوں میں سے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا خلیفہ کون بنے؟ سب سے پہلے حکومت کسے ملی؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ الرسول جن کا لقب ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ خلیفہ کیسے بنے؟ قبضہ کیا تھا؟ نہیں۔ زبردستی کی؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے نامزد کیا؟ کوئی خاندانی استحقاق تھا آپ کا؟ آپ خلیفہ بنے تو کیسے بنے؟ خلیفہ بننے کا اصول بتلایا گیا ہے، اور فرمایا امت مسلمہ کے اجتماعی مشاورت سے خلیفہ بنیں گے، اور جناب صدیق اکبر امت مسلمہ کے مشاورت سے، اجتماعی مشاورت سے خلیفہ بنے، اور یہی اصول ہے۔ یہ خلیفہ بننے کا ایک اہم اصول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وضع کیا گیا۔ اور لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اسلام پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، سیاست کا نظام، شریعت کیا کہتی ہے اسلامی سیاست کے بارے میں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سنبھالنے کے بعد جو پہلا خطبہ ہے اسے پڑھ لیجئے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کا جو خطبہ ہے دونوں کو پڑھ لیجئے۔
ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی، سب کچھ واضح ہو جائے گا، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں پڑھ لیجئے حکومتیں کیسے بنتی ہیں، حکومتوں کی ذمہ داریاں کیا ہے، اسلامی پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، اسلامی سیاست کا نظام کیا ہے، یہ سب کچھ وہاں پر موجود ہے، اور یہ اسلامی ریاست کی اساس اور بنیاد بھی ہے۔ خیر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا، کسی بھی حکومت کا جو نمائندہ ہوتا ہے اور اس کی جو پہلی سپیچ ہوا کرتی ہے، پہلی تقریر، وہ پالیسی ہوتی ہے اس کی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی تقریر، پہلا خطبہ، وہ پالیسی سپیچ ہی کہلاتی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، پالیسی سپیچ فرمائی، اور اس خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا، اور پھر ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے تم لوگوں پر حاکم بنا دیا ہے، امرت علیکم، مجھے حکومت دے دی گئی ہے، میں خلیفہ بن گیا ہوں، آپ ہی کی مشاورت سے مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، اور میں تم سے زیادہ اچھا نہیں ہوں۔ یہ کسر نصری تھی کہ عاجزی ان کے ساری تھی، ورنہ جناب صدیق اکبر سے کون افضل ہو سکتا ہے۔ لوگوں مجھے بادشاہ بنا دیا گیا ہے، خلیفہ بنا دیا گیا ہے، حاکم بنا دیا گیا ہے، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ یہ کسر نصری ہے، عاجزی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے، میں فیصلہ کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، میں حکومت کروں گا منہج نبوت پر، میرے فیصلے ہوں گے قرآن سے، میرے فیصلے ہوں گے احادیث سے۔ فرمایا لوگوں اگر میں ان استقمت فاعینونی، میرے فیصلے قرآن کے مطابق ہوئے، میرے فیصلے احادیث کے مطابق ہوئے، فاعینونی، پھر میری مدد کرو، میری معاونت کرو۔ اور فرمایا اگر میرا فیصلہ قرآن کے خلاف ہوا، سنت رسول اللہ کے خلاف ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا فقومونی، پھر مجھے سیدھا کر لو، تم لوگوں نے ہی میرا انتخاب کیا ہے۔ اگر میں فیصلہ کروں قرآن کے مطابق، میں فیصلہ کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، تو میری مدد کرو، نہیں چل سکا فقومونی، مجھے سیدھا کر لو۔ میں منہج نبوت پر حکومت کروں گا، اپنی مرضی سے حکومت نہیں چلاؤں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ نے بھی خود بے ارشاد فرمایا چند اضافوں کے ساتھ، اور فرمانے لگے لوگوں مجھے تم لوگوں پر حکمران بنایا گیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کتاب اللہ کے مطابق، سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اور مزید فرمایا کہ پہلے بزرگوں نے جو فیصلے فرمائے ہیں نا، ان فیصلوں کا میں احترام کروں گا۔ فرمایا اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق میرے فیصلے ہوئے، میری معاونت آپ پر لازم ہے، آپ میری معاونت کریں گے۔ فرمایا کہ اگر میں سنت رسول اللہ اور کتاب اللہ سے اگر ہٹ گیا، منہج نبوت پر میں حکومت نہ کر سکا، تو پھر تم کیا کرو گے، تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا، تم مجھے کیسے سیدھا کرو گے، دوسرے الفاظ میں کیا کر لو گے، نہیں کیا کرو، ریئیکشن تمہارا کیا ہوگا۔ یہ جملہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو مجمع میں سے ایک بدو کھڑا ہوا، تلوار کو نیام سے نکالا اور کہنے لگا یا ابن خطاب، عمر بھی نہیں کہا، امیر المؤمنین نہیں کہا، یا ابن خطاب کہہ کر پکارا، اور کہنے لگا اگر آپ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلے کریں گے، آمنا وسلمنا، سر تسلیم خم ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو کہیں گے ماننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ ابن خطاب اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلے صادر نہ ہوئے تو پھر اس تلوار کے ذریعے سے تمہیں سیدھا کیا جائے گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دیہاتی اس جرت کے ساتھ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا حوصلے سے کام لیا، بڑے دل سے کام لیا، ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں ہوئے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور شکر ادا کرنے لگے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ
تو عمر کی رعیت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو سیدھا رکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو اسلامی حکمرانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں سے نماز کا نظام قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، امر بالمعروف لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنا، ونہی عن المنکر لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ اسلامی حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ چند ذمہ داری میں نے آپ سے عرض کی. یہ میں نے ایک خاکہ سے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نیک بننے کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرمائے جو قرآن اور احادیث کے مطابق فیصلے صادر فرمائے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.